السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے غالبیات۔ سوال نمبر 1 ہے، غالب نے شاعری کا آغاز کس زبان سے کیا؟ فارسی زبان سے کیا۔ غالب نے اردو میں پہلے کیا تخلص اختیار کیا؟ غالب نے اردو میں سب سے پہلے اسد تخلص اختیار کیا تھا۔ غالب کس شاعر کے طرز بیاں اور مشکل پسندی سے بہت متاثر تھے؟ ایرانی شاعر مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ غالب کو نجم الدولہ کا خطاب کس نے دیا؟ یہ خطاب انہیں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا۔ حیوان ظریف غالب کو کس نے کہا؟ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب یادگار غالب میں انہیں حیوان ظریف کہا۔ غالب کو دبیر الملک کا خطاب کب ملا؟ غالب کو یہ خطاب 1850 میں مغل دربار سے ملا۔ غالب نے کس کے کہنے پر اسد تخلص بدلا اور غالب اختیار کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک ہم عصر شاعر کے کلام پر اعتراض کی وجہ سے انہوں نے تخلص تبدیل کیا۔ غالب کا خطاب نظام جنگ کس بنیاد پر ملا تھا؟ یہ خطاب ان کے درباری منصب اور اعزاز کے طور پر دیا گیا تھا۔ غالب نے ابتدائی اردو شاعری کس رنگ میں کی؟ ان کی ابتدائی اردو شاعری ایہام گوئی اور پیچیدہ خیالات پر مبنی تھی۔ غالب کے اردو دیوان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ان کے دیوان کا آغاز لفظ نقش سے ہوتا ہے۔ دیوان غالب پہلی بار کس سن میں شائع ہوا؟ دیوان غالب پہلی بار 1841 میں شائع ہوا۔ غالب کے اردو دیوان میں کل کتنی غزلیں شامل ہیں؟ مختلف نسخوں کے مطابق ان کے دیوان میں تقریباً 200 غزلیں ہیں۔ دیوان غالب کے کل کتنے ایڈیشن غالب کی زندگی میں شائع ہوئے تھے؟ غالب کی زندگی میں ان کے دیوان کے 5 ایڈیشن شائع ہوئے تھے۔ غالب کے اردو دیوان کا سب سے مستند اور مشہور نسخہ کون سا ہے؟ نسخہ حمیدیہ کو سب سے زیادہ شہرت اور اہمیت حاصل ہوئی۔ غالب کے کلام کی سب سے بڑی فنی خوبی کیا ہے؟ ان کے کلام کی سب سے بڑی فنی خوبی معنی آفرینی اور ندرت خیال ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا؟ کس بحر میں ہے؟ یہ مشہور غزل بحر رمل میں کہی گئی ہے۔ غالب نے اردو میں کل کتنے قصائد لکھے؟ غالب کے اردو کلیات میں کل 4 قصائد شامل ہیں۔ غالب نے منقبت کس کی شان میں لکھی؟ غالب نے منقبت حضرت علی کی شان میں لکھی۔ غالب کے کلام میں تصوف کا انداز کیسا ہے؟ ان کا تصوف رسمی نہیں بلکہ فلسفیانہ اور حکیمانہ ہے۔ غالب کی غزل کا وہ کون سا اہم عنصر ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے؟ ان کا استفہامیہ انداز اور زندگی کے بارے میں تجسس۔ غالب نے خطوط نگاری کا باقاعدہ آغاز کب کیا تھا؟ انہوں نے تقریباً 1847 سے باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے تھے۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ ان کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ کی اشاعت کب عمل میں آئی؟ یہ مجموعہ غالب کی وفات کے تھوڑی دیر بعد 1869 میں شائع ہوا تھا۔ غالب نے خط کو کیا خوبصورت نام دیا؟ غالب نے خط کو نصف ملاقات قرار دیا۔ غالب کے خطوط کس شہر کی بربادی اور تاریخ کا اہم ماخذ ہیں؟ ان کے خطوط دہلی کی تاریخ اور 1857 کے حالات کا اہم ماخذ ہیں۔ غالب نے مراسلے کو کیا بنا دیا؟ غالب نے اپنی جدت درازی سے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب کے خطوط کا اسلوب کیسا ہے؟ ان کے خطوط کا اسلوب سادہ، شگفتہ، بے تکلف اور دلچسپ ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں 1857 کے کس بڑے واقعے کا ذکر کیا ہے؟ انہوں نے جنگ آزادی اور اس کے بعد دہلی پر انگریزوں کے قبضے کا ذکر کیا ہے۔ عود ہندی میں کل کتنے خطوط شامل کیے گئے ہیں؟ اس مجموعے میں تقریباً 170 خطوط شامل ہیں۔ غالب کے خطوط کے مخاطب عام طور پر کون لوگ ہوتے تھے؟ ان کے خطوط زیادہ تر ان کے شاگردوں اور قریبی دوستوں کے نام ہوتے تھے۔
غالب کو اپنی کس زبان کی شاعری پر زیادہ فخر تھا؟ غالب کو اپنی فارسی شاعری پر اردو کے مقابلے میں زیادہ ناز تھا۔ کلیات غالب پہلی بار کب منظر عام پر آئی؟ فارسی کلیات پہلی بار 1845 میں شائع ہوئی۔ دستمبو کس زبان میں لکھی گئی کتاب ہے؟ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ دستمبو کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس میں 1857 کے ہنگاموں کا روزنامچہ درج ہے۔